نعبد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک کا آغاز ایک بہترین ایک خوبصورت درود پاک سے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو ہمارا اسلامک ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ پر ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہیں وہ پاک ہونے کے ہیں، نشو و نما پانے اور بھرنے کے ہیں۔ چونکہ اس کے معنی پاک ہونے کے ہیں تو جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کرتا ہے، اور وہ دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہر بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے، مگر اس صورت میں جب تک اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی یا تجارت کا سامان اور وہ گھر کی ضروریات سے زیادہ ہو، اور جو ہی سال پورا ہو جائے اس رقم زیورات کا 40واں حصہ یا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نہری اور زمین کی جو فصل ہے اس کا 20واں حصہ اور بارانی زمین کی فصل کا 10واں حصہ۔ تو اسی طرح گھر کے استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پاگل اور بچے اور مقروض آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف درج ذیل ہیں۔ فقراء یعنی جس کے معنی غریب تندرست جن افراد کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ فقراء، مساکین، عاملین، مسافر، غارمین، مجاہد، فی رقاب جو کسی کی غلامی میں ہو اور آزاد ہونے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہو، نو مسلم ان مسلمانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے جو نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو ہے وہ انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص نماز پڑھے گا مگر زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی۔ اللہ پاک ہماری اس مختصر سے بیان کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔